شادی ہو گئی. اب ظاہر یہ ایسے ماحول میں ہوئی ہے کہ کئی رشتے آپ نے ٹھکرا دیے, کئی رشتے جناب خدیجہ نے ٹھکرائے, شادی نہیں کرتی, ان سے شادی کر لی. مکہ والوں نے سوشل بائیکاٹ کر دیا. آپ نے یتیم عبداللہ سے شادی کی, آپ نے یتیم ابو طالب سے شادی کر لی, آنا جانا عطا ہو گیا, کوئی نہیں آتی عورت گھر میں. اچھا یہ نفسیاتی بات ہے نا, یہ بتائی نہیں جا سکتی, یہ لکھی نہیں جا سکتی, یہ تو محسوس کرنے والی بات ہے نا. وہ خاتون جس کے گھر میں عورتیں خدمت کرنا اپنے لیے اعزاز سمجھتی ہو, وہ دروازے سے یوں گزر جائیں جیسے تعلق کی کوئی نہیں. جس کے گھر میں کئی نوکرانیاں کام کرنے والی ہوں, وہ سارا دن اکیلی بیٹھی رہے, کوئی آئے نہیں بات کرنے کے لیے, اس کے دل کی کیفیت کیا ہوگی, اس کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی. یہ تنہائی تھی جناب خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کی. میں نے پڑھا روایتوں میں, کوئی نہیں آتا دن میں, اکیلی بیٹھی رہتی ہے فاطمہ. پیغمبر چلے جاتے ہیں باہر تبلیغ کے لیے, اکیلی جناب خدیجہ بیٹھی ہے. ایک دن جو اچانک پیغمبر گرامی اسلام گھر میں آئے نا, تو سنا اپنے کانوں سے وہی خدیجہ کسی سے باتیں کر رہی ہے. سید الانبیاء آئے, انہوں نے گھر کے چاروں طرف دیکھا, اور تو بندہ کوئی نہیں. کہا خدیجہ کس سے باتیں کر رہی ہو, اور گھر میں ہے کوئی نہیں, کس سے باتیں کر رہی ہو. جناب خدیجۃ الکبریٰ نے بارگاہ نبوت میں عرض کیا, یا رسول اللہ, جب آپ تبلیغ کے لیے باہر چلے جاتے ہیں نا, یہ بچہ جو میرے شکم میں ہے نا, یہ مجھ سے باتیں بھی کرتا ہے, مجھے تسلیاں بھی دیتا ہے. تو سید الانبیاء نے کہا خدیجہ یہ میرے ساتھ جبرائیل کھڑے ہیں, انہوں نے مجھے خبر دی ہے, انہوں نے بتایا ہے یہ تیرے شکم میں بیٹا نہیں ہے, یہ بیٹی ہے اور میری نسل کی امین ہے. اللہ اکبر. اور وہ وقت گزرا, بڑی برکت والی بیوی تھی. پھر میں عرض کروں گا ابھی آگے چل کے نا, عرض کرتا ہوں آپ کی خدمت میں. پھر وہ وقت قریب آیا جس وقت ایک خاتون کو خواتین کی مدد کی ضرورت ہوتی ہے. کئی بنی ہاشم کی اور بنی قریش کی عورتوں کی طرف پیغام بھیجا جناب خدیجہ نے, مجھے تمہاری مدد کی ضرورت ہے, آ جاؤ, مجھے میری مدد کی کرو. سب نے انکار کر دیا, ہم نہیں آئیں گی, ہم نہیں آئیں گی. تو نے یتیم عبداللہ سے شادی کی, تو نے یتیم ابو طالب سے شادی کی, ہم نہیں آئیں گی. اب وہ اپنا وقت گزار, یہ پریشان بیٹھی ہے. جناب خدیجۃ الکبریٰ اتنے میں ڈیوڑی کا دروازہ کھلا, مین دروازہ کھلا, 4 بیویاں اندر داخل ہوئی, انورانی چہرے والی. اندر جو داخل ہوئی نا, جناب خدیجہ دیکھ کے پریشان ہوئی. جناب سارا آگے بڑھ کے کہتی ہیں پریشان نہ ہو خدیجہ, ہم اللہ کی طرف سے تیری مدد کرنے آئی ہیں. میں سارا ہوں, یہ مریم ہے, یہ آسیہ بنت مزاحم ہے, یہ کلثوم ہے, حضرت موسیٰ کی بہن ہے, ہم تیری مدد کرنے کے لیے آئی ہیں. روایت میں ہے جب تھوڑی دیر کے بعد حین وضعت علی الارض, جناب سیدہ دنیا میں تشریف لے آئی نا, تو ایک سفید کپڑے میں لپیٹا جناب سارا نے ہاتھوں پہ بلند کیا, آگے بڑھا کے کہتی یا خدیجۃ خذیھا طاہرۃ مطہرۃ زکیۃ میمونۃ بورک فیھا وفی نسلھا. اے خدیجہ اسے لے لے, یہ طاہرہ بھی ہے, مطہرہ بھی ہے, زکیہ بھی ہے, میمونہ بھی ہے, یہ بھی بابرکت ہے, اس کی نسل بھی بابرکت ہے. اسے لے لو. اسے لے لے یا اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج. یا فاطمہ تو خذیھا, اسے لے لو, لے لو. یہ طاہرۃ مطہرۃ زکیۃ میمونۃ بورک فیھا وفی نسلھا, یہ بابرکت ہے, یہ بھی بابرکت ہے, اس کی نسل بھی بابرکت ہے. اسے لے لے, اس کی نسل سے امام پیدا ہوں گے. کل پیغمبر نے فرمایا لوگوں کی نسل ان کے بیٹوں سے چلتی ہے, میری نسل فاطمہ سے چلے گی. اللہ اکبر. اس کی نسل سے وحی کے منقطع ہونے کے بعد اللہ رب العزت خلیفے بنائے گا, جو اللہ کے خلیفے ہوں گے زمین میں, خلیفت اللہ کے منصب پہ فائز ہوں گے. اعزاز منصب عطا کر, کتنی برکت والی بیوی ہے, ذرا توجہ کرنا دوست.